آپ نے تاج محل کا نام تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں لاہور کے اس محل میں بھی وہی بادشاہ ایک ایسا نشان چھوڑ گیا ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ خاموش دیواریں، بوسیدہ شیشے اور عکس جو وقت کے ساتھ جڑ نہیں پائے۔ لاہور کے دل میں واقع مغل فن تعمیر کا وہ شاہکار جسے دنیا شیش محل کے نام سے جانتی ہے، صرف ایک عمارت نہیں، یہ ایک راز ہے جو صدیوں سے بند دروازوں میں قید ہے۔ شیش محل جہاں کبھی روشنی بھی ادب سے داخل ہوتی تھی، آج خاموش ہے، مگر اس کے آئینے آج بھی سب کچھ یاد رکھتے ہیں۔ وہ ساز جو کبھی شہزادیاں بجایا کرتی تھی، وہ کہے جو دیواروں سے ٹکرا کر گونجتے تھے، اور وہ سچ جو کبھی کسی نے بتایا نہیں۔ آئیے اس سفر پر چلیں جہاں شیشے صرف عکس نہیں، وقت کا چہرہ دکھاتے ہیں۔ یہ ہے شیش محل، جس کی تعمیر مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں سن 1631 تا 1632 کے درمیان میں ہوئی۔ شاہ جہاں کو تعمیرات اور خاص طور پر سفید سنگ مرمر، قیمتی پتھروں اور آئینوں کے کام سے گہری دلچسپی تھی۔ یہی دلچسپی شیش محل کی صورت میں سامنے آئی۔ شاہ جہاں نے تاج محل جیسی عظیم الشان عمارتیں بھی بنوائیں جو اس کے جمالیاتی ذوق کا ثبوت ہیں۔ اس محل کی تعمیر میں اس وقت کے ماہر کاریگروں کو دہلی، ایران اور بخارا سے بلایا گیا تھا۔ محل کی تعمیر کا مقصد صرف عیش و عشرت نہیں بلکہ فن کا پرچار بھی تھا۔ اس میں اسلامی، ایرانی اور ہندوانہ فن تعمیر کے حسین امتزاج کو اپنایا گیا۔ یہ محل شاہی قلعہ لاہور کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہ دیوان خاص کے قریب بنایا گیا تھا جہاں بادشاہ اپنے خاص مہمانوں سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ محل کی جگہ اس انداز میں چنی گئی تاکہ سورج کی روشنی کا عکس دیواروں پر پڑے اور آئینے چمکے۔ یہ علاقہ قلعے کا سب سے محفوظ اور پرامن حصہ سمجھا جاتا تھا۔ شیش محل کے قریب باغات اور فوارے بھی موجود تھے جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے تھے۔ محل کی پوزیشن اتنی خاص رکھی گئی کہ بادشاہ قدرتی مناظر بھی دیکھ سکے۔ اگر ہم اس کے تعمیراتی انداز پر غور کریں تو شیش محل کی دیواروں، چھتوں اور محرابوں میں رنگین شیشے، نقاشی، قیمتی پتھر اور جلد کاری کا خوبصورت امتزاج استعمال کیا گیا ہے۔ محل کی چھت پر آئینے اس انداز میں لگائے گئے کہ ایک چھوٹا سا چراغ بھی پورے محل کو جگمگا دیتا ہے۔ اس میں ایرانی اور وسطی ایشیائی فن تعمیر کے عناصر بھی شامل کیے گئے۔ محل میں استعمال ہونے والے آئینے اٹلی، ایران اور ترکی سے منگوائے گئے تھے۔ رنگین سنگ مرمر، سونا، چاندی اور دیگر قیمتی دھاتوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ جگہ جگہ پر پھولوں، پتوں اور قدرتی مناظر کی تصاویر پتھروں سے بنائی گئی ہیں۔ ہر محراب اور ستون پر الگ الگ انداز سے نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ اس محل کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور کے معمار کتنے ماہر اور باصلاحیت تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ شاہ جہاں نے شیش محل کیوں بنوایا تھا؟ دراصل شیش محل کو بادشاہ اور اس کی بیویوں کی نجی رہائش گاہ اور آرام گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں صرف شاہی خاندان اور خاص درباریوں کے داخلے کی اجازت تھی۔ یہ ایک نجی شاہی خلوت گاہ تھی۔ یہاں بادشاہ تنہائی میں عبادت، آرام اور سوچ بچار کیا کرتا تھا۔ خاص تہواروں اور خوشی کے موقع پر یہاں چھوٹی تقریبات منعقد ہوتی تھیں۔ محل کے پردوں، قالینوں اور دیواروں کی سجاوٹ میں بھی اعلیٰ ذوق کا اظہار ہوتا تھا۔ اس محل میں وقت گزارنا شاہی خاندان کے لیے ایک خاص اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ دیواروں اور چھتوں پر ہزاروں چھوٹے چھوٹے شیشے اس انداز سے لگائے گئے ہیں کہ روشنی ہر طرف سے جھلکنے لگتی ہے۔ آئینہ کاری اتنی باریک ہے کہ آج کے جدید دور میں بھی ویسا کام کرنا آسان نہیں۔ یہ آئینے ہاتھ سے تراشے گئے اور جگہ جگہ چپکائے گئے تھے۔ ان میں چاندنی رات کی روشنی بھی ایک الگ ہی منظر پیش کرتی ہے۔ شام کے وقت جب محل میں دیا روشن ہوتا تھا تو پورا محل ستاروں کی طرح جگمگانے لگتا تھا۔
محل میں کئی جھروکے بنے ہیں جن سے باہر کا منظر، خاص طور پر دریائے راوی اور قلعے کا منظر نظر آتا ہے۔ جھروکوں کو اس انداز سے بنایا گیا کہ اندر بیٹھ کر باہر کی ہوائیں اور روشنی آ سکے۔ ان جھروکوں سے بادشاہ و بیگمات چھپ کر قلعے کے احاطے کو دیکھ سکتے تھے۔ جھروکوں پر ریشمی پردے لگائے جاتے تھے جو گرمی و سردی کے مطابق تبدیل ہوتے۔ شیش محل کی دیواروں پر پھولوں، بیلوں اور قدرتی مناظر کی باریک نقش و نگاری کی گئی ہے۔ ان نقاشیوں میں اسلامی، ایرانی اور ہندی پھولوں کے امتزاج کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سونے اور رنگین پتھروں سے بنائی گئی پتیوں کی چمک آج بھی واضح ہے۔ ہر نقاشی میں فنکار کی محنت اور مہارت جھلکتی ہے۔ سن 1975 میں یونیسکو نے شیش محل کو عالمی ورثہ قرار دیا۔ یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کی ثقافت، تاریخ اور فن تعمیر کا بھی قیمتی خزانہ ہے۔ اسے محفوظ بنانے کے لیے متعدد بار مرمتی کام بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ مقام نہ صرف سیاحوں کے لیے پرکشش ہے بلکہ محققین کے لیے بھی مطالعے کا خزانہ ہے۔ کئی شیشے ٹوٹ چکے تھے جنہیں بعد میں پاکستانی ماہرین نے دوبارہ اصل طرز پر جوڑا۔ شیش محل کو بعض اوقات لاہور کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے۔